الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب پچھلی آیت کریمہ میں ان لوگوں کا انجام بتایا گیا جو گناہ گار تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے انکار کر دیا۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کے احوال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب جنتی کون ہوگا؟ ایک لفظ میں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ وہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ، اور لیے اس کے، لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے، من لیے اس کے جو خافہ ڈر گیا، مقامہ کھڑے ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان دو جنتیں ہیں اس کے لیے۔ اب یہ کھڑے ہونے سے ڈر گیا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو اس کو آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا روایات میں کہ ایک شخص تھا، اس کو اللہ سے بڑا ڈر لگتا تھا، وہ اللہ سے معافی بھی مانگتا تھا اور اس کے بعد اللہ سے ڈر بھی رکھتا تھا، اور پھر اس نے کہا اچھا جب میں مر جاؤں نا تو میں ایسے کرنا، میری لاش کو جلا دینا، جلا کے تو اس کی راکھ کچھ سمندروں دریاؤں میں بہا دینا، کچھ فضا میں اڑا دینا، نہ مجھ سے میں دوبارہ اکٹھا ہوں اور نہ مجھ سے میرا حساب لیا جائے۔ اب اللہ نے اس دن جو ہے وہ پھر ہوا کو حکم دیا، سمندروں کو حکم دیا، بندہ اکٹھا ہو کے سامنے آ گیا۔ پھر ہاں بھی پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہاں بھی تو نے یہ کیوں کیا ایسے؟ اللہ میں نے ڈر بڑا لگتا سی ایسے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے کچھ بھی سوچ کرنے سے پہلے یہ سوچا کل کو میں اللہ کے سامنے اس کا کیا جواب دوں گا، جس نے یہ ذہن میں رکھ لیا یہی ڈرنا ہے، جب وہ یہ کرے گا تو پھر ان تمام حرام چیزوں سے وہ رک جائے گا جن سے اللہ نے روکا ہے، وہ صرف وہی کرے گا معروف جس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی ہے ڈرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جب یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، چاہے اس نے زنا یا چوری کی ہو۔ آپ نے پھر یہی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چاہے اس نے زنا چوری کی ہو۔ آپ نے پھر یہی آیت پڑھی۔ تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد پھر جب تیسری دفعہ بھی یہی کہا تو تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو درداء تیری ناک جو ہے وہ خاک آلودہ ہو، تو پاویں زمین تے نک رگڑ، یہ آیت نہیں بدلنی، یہ احکام نہیں بدلنا۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ دو جنتوں سے کیا مراد ہوا؟ یہ جنتان، نون کے نیچے زیر جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دو جنتیں ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم ویسے قرآن پاک میں ہمیں نظر آتا ہے، سورہ مومن میں ہم پڑھتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جس نے نیک اعمال کیے، ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ، تو پس یہی وہ لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب وہ تو جنت ایک ہے، ایک طرف سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جنت ایک جنت ہے جس میں سارے جنتیوں کو ان کے حساب سے جو ہے وہ درجات جو ہے وہ دے دیے جائیں گے۔ اب ایک ہی جنت ہے، بتایا گیا یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں رزق دیے جائیں گے بغیر حساب کے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جو ہے وہ ہے بشر الذین آمنوا وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، انا لہم جنات تجری، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ دو جنتوں سے کیا مراد ہو؟ ایک مفسرین کرام جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑے سے ان کی مختلف آراء ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چونکہ یہاں پہ مسلسل تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، مسلسل دو جوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ساری صورت بھی ہے وہ جنوں انس کے بارے میں کہی گئی ہے، تو واللہ عالم یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جنت انسانوں کے لیے ہو، ایک جنت جو ہے وہ دوزخوں کے لیے ہو، ایک یہ بھی ممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو دو جنتیں ہیں، ابھی ہم جب آیت نمبر 62 پہ جائیں گے اس کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں، پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ادنا جنت ہے، وہ اعلیٰ جنت ہے جس کا تذکرہ ہم آیت نمبر 62 سے پڑھیں گے۔
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جنت میں جو ہے وہ مقام اس میں دیا جائے، ایک اس میں دیا جائے۔ اب یہ دو جنتیں کیسے ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو دو دو جنتیں ہیں، لیکن خوشخبری بہت بڑی ہے۔ اب جنت میں کیا ہے، کیوں اتنی بڑی خوشخبری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا تعلم، پس نہیں جانتا کوئی نفس، ما اخفیا، کیا چھپا رکھا ہے، لہم ان کے لیے ہم نے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا چھپا رکھا ہے۔ کیا چھپا رکھا ہے کسی کو نہیں پتا، کسی کے خواب و خیال میں بھی وہ چیز نہیں ہے کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو ہے وہاں پہ کیا چھپا رکھا ہے۔ اب آ جائیں اس کے اوپر جو ہے وہ فردر کہ یہ تو ہوگی دو دو جنتیں، یا تو ہوگی ادنا اور ادنا، اوپر نیچے والی جنت میں بھی، اوپر والے میں سے، دونوں جنتوں میں سے ایک ایک جنت، یا اسی میں سے واللہ عالم کیا ہے۔ لیکن یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کھڑے ہونے سے ڈرنا صرف اتنا ہی ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کل کو میں اللہ کے سامنے اس کا کیا جواب دوں گا، بس یہی ڈر دل میں رکھ لو۔ یقیناً پھر ہم ان نافرمانیوں سے، ان بے اعتدالیوں سے بچ جائیں گے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ اب آ جائیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، کون کون سی دونوں جو ہے وہ نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں، جنوں انس دونوں کو کہا گیا۔ آیتیں پوری ہیں۔ ذَوَاتَا افنان، اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا افنان، ذو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والی۔ افنان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب جنت کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے؟ باغات۔ اب ان باغات میں جو درخت ہوں گے وہ ڈالیوں والے ہوں گے، وہ شاخوں والے ہوں گے، اتنے گہرے ان کے جو ہے وہ گھنیرے جو ہے وہ ان کے سائے ہوں گے۔ ذا کا مطلب ہوتا ہے والے، افنان کا مطلب لفظ کس سے ہے؟ فنن سے، شاخ، ڈالی، برانچز، ڈالیوں والے درختوں جو ہے وہ ہوں گے، اتنے گھنیرے ہوں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، طرح طرح کے پھل ان کے اوپر لگے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب اس کے بعد فیہما، فی کا مطلب تو ہو گیا میں، ہما، ہو، ہا، ہما، دو، ان دونوں میں عینان، چشمے ہوں گے، تجریان، بہتے ہوئے۔ اب دیکھیں چشمہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے اور پانی بہہ کے پھر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، وہ جو ہے وہ جاتا ہے دوسری جگہوں کے اوپر، دوسری بستیوں کا، دوسری آبادیوں کے اوپر۔ ایک وہ پانی ہوتا ہے جو وہاں سے نکلتا ہے، اس میں سے جتنا لیا جائے بس اتنا ہی نکلتا ہے، باقی وہ اسٹیک اتنی ہی رہتا ہے۔ زمزم کی مثال ہمارے سامنے ہے، زمزم پانی جتنا آپ اس میں سے نکالیں گے اتنا پانی اس میں اور بڑھ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ چشمے جو ہے وہ بہ رہے ہوں گے۔ اب جو چشمے جو ہیں وہ دو قسم کے بتائے گئے ہیں، ایک تو نہر تسنیم کہا گیا ہے، ایک نہر سلسبیل کہا گیا ہے، کہ ایک تو صاف پانی کی جو ہے وہ ہوگی، نہر ہوگی، اسی سے یہ درخت سیراب ہو رہے ہوں گے، اسی سے جو ہے وہ انسان اس پانی کو جو ہے وہ لذتوں والے کے پانی کو پیے گا۔ اور دوسرا سلسبیل، وہ جو لذت والی شراب ہوگی جس میں جو ہے وہ کوئی نشہ نہیں ہوگا، وہ نہریں جو ہے وہ اس میں بہ رہی ہوں گی۔ تو یہاں پہ بھی جو دو کا کہا گیا اس تسنیم اور سلسبیل کا جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ نہریں وہاں پہ بہ رہی ہوں گی۔ پس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کس کس نعمت کو تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، کس کس چیز کا تم انکار کرو گے۔ فیہما، ان دونوں میں، من کل فاکہۃ، فاکہہ کس کو کہتے ہیں؟ پھل، میوہ، زوجان، دو دو ہوں گے، وہ بھی جوڑے ہوں گے۔ اب پھلوں کی شاید شکل سے تو ہم واقف ہوں، لیکن ان کے ٹیسٹ سے ہم واقف نہیں ہوں گے، ان کی لذت کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہوں گے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ دو دو کی شکل میں جو ہے وہ ہوں گے سامنے۔ ہر چیز ہم کہیں گے اچھا یہ تو وہی ہے، لیکن کھانے میں کچھ اور ہے، لذت میں کچھ اور ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دو دو قسم کے پھل ہوں گے۔ اب کس کس نعمت کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ اب کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا۔ متقین تکیہ لگائے ہوں گے، علی فرشن، بھائی یہ ایسے نہیں ہے میرے خیال، نہیں ایسے نہیں ہے، یہ فرشن ہے۔ چلیں
फर्श तकिया तख्ते, मुत्तकीना अला फुरशिन, वो तकिया लगाए होंगे तख्तों पर। अब तख्त के ऊपर कुछ बिछावी होता है। बताइनुहा, बताइनु लफ्ज किससे है? बताइन से। बताइन का माना क्या होता है? अंदरूनी हिस्सा, बतन से अंदरूनी हिस्सा। बतन उसके अंदरूनी हिस्सा इसका, इसको हम कह लें, ऐसे कह लें कि एक अगर गुलाफ है या एक बिछौना है, उसके एक अस्तर होता है, एक अबरा होता है। अबरा होता है ऊपर वाला जिसको ज़िहार कहते हैं, और जो अंदर वाला होता है उसको बतायना कहते हैं। बतायना जो अस्तरा होता है। अस्तरा हमारे यहाँ घर में भी अगर रजाइयों में आप देखें, अस्तरा जो है वो कम कीमत होता है, जो अबरा होता है वो ज्यादा कीमत वाला होता है। ये मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं आपको। अब यहां पे भी उसके ऊपर जो जिन तख्तों के ऊपर वो तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, बताइनुहा, अस्तर उनके, तबरक, तबरक कहते हैं रेशम, वो रेशम जो सोने की तारों के साथ जो है वो बुना हुआ हो, जिसमें सोने की तारों हों। अब अंदाजा कीजिए कि वो बिछौना, जिस बिछौने का अस्तर जो है वो रेशम के साथ और सोने की तारों के साथ मुज़य्यन किया गया है, उसका अबरा कैसा होगा। वो दूसरी जन्नत में पड़ेंगे हम, जो इसके अलावा जन्नतें हैं उसमें तस्करा उसका होगा। तो यहां पे यही कहा गया कि मुत्तकीना, तकिया लगाए बैठे होंगे अपने तख्तों के ऊपर, बताइनुहा, जिसके अस्तर मिन इस्तबरक, जिनके अस्तर जो हैं वो दबीज रेशम के होंगे, वो सोने वाली तारों के होंगे। वजनल जन्नतैन दान, और जना कहते हैं जीम नून, ये से इसका माना होता है फल, मेवा, और फल मेवे इन दोनों के बागों के, दरख्तों के दान। दान लफ्ज किससे है? दनु, इसी से लफ्ज हमारा दुनिया भी होता है। इसका मतलब होता है करीब होना, दनु। और वो फल इन दरख्तों के करीब होंगे कि जो लेटा होगा उसको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बैठा होगा उसको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डालियां झुक झुक कर इतनी करीब आई होंगी, जब चाहा जिस हालत में हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ लिया। और वो फल उन दरख्तों के, उन बागों के, उन दरख्तों के बिल्कुल करीब होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किस किस नेमत को तुम जुटलाओगे। अब ये तो सब कुछ हो गया। अब उसके बाद फिर पीछे क्या रह गया? उसके बाद रह गया फिर ये अकेले वाली जन्नत तो नहीं हुई। यहां पे जो मुराद जो है वो जोड़े लिए गए हैं, ये आयतें जिन्नो इंस कहा गया है। इसमें सारे फॉल करते हैं, मर्द भी औरतें भी, मर्द भी औरतें भी, दोनों फॉल करते हैं। तो अब यहां पे वो साथी की कमी रह गई कि आप जन्नतों में हैं। उन जन्नतों में कौन सी जन्नतें जिसमें जो है वो चश्मे बह रहे हैं, ज़ौता अफनान, जिसके दरख्त इंतहाई गनेरे हैं, बहुत सख्त, उसमें बहुत डालियों वाले हैं, दो दो चश्मे बह रहे हैं, हर किस्म के फलों के दो दो जो हैं वो जोड़े लगे हुए हैं, तकिया लगा के बैठे हुए हैं उन बिछौनों के ऊपर जिनके अस्तर जो है इंतहाई रेशम, अच्छे रेशम, जिसमें तारें, सोने की तारें हैं, उससे बने हुए हैं। और जो है वो जनल जन्नतैन दान, और करीब करीब दरख्तों के फल जो है वो लटक रहे हैं, वो मेवे जो है वो लटक रहे हैं। अब साथी की जरूरत है। इंशाअल्लाह कल हम आयतों में जो है उसको, कल की आयतों में जो है उसको पढ़ेंगे। ये है जन्नतियों का हाल। अब ये खुशखबरियां क्यों सुनाई जा रही हैं? देखिए, दुनिया में कोई भी चीज जो हमारे लिए पैदा की गई है, जिसमें हम लज्जत महसूस करते हैं, वो एक हद तक लज्जत दे सकती है। उसका एक टाइम मुकर्रर है कि आप कोई भी चीज, आप रोज गोश्त भी खा लें, 4 दिन बाद आप उकता जाएंगे। आप एक बड़ा महल भी बना लें, 4-6 महीने बाद आप उससे भी उकता जाएंगे, आप और बड़े की जो है वो ख्वाहिश रखेंगे। ये वो जन्नतें हैं जिनकी लज्जतें बेतहाशा हैं और जिनसे कभी जी नहीं भरेगा और हमेशगी के लिए वैसे वहीं होंगे। और फिर लज्जतें कैसी कि एक चीज आपने एक दफा खाई, उसका लज्जत, उसका टेस्ट, उसका जायका, उसकी चीज डिफरेंट। दोबारा खाई चीज वही थी, उसका जायका जो है वो और किसी तरह का। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या क्या कुछ छुपा रखा है कोई नहीं जानता। हम तखय्यल में तसव्वुर तो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर क्या है कि जहां पे सब्जा हो हमें वो पसंद है, जहां पे पानी बह रहा हो हमें वो पसंद है, जहां पे हम तकिया सर रख के जो है वो सर के नीचे बैठे हुए हैं, कोई फिक्र फाका ना हो, वो हमें पसंद है।
لیکن یہ دنیا میں تو یہ سب کچھ حتمی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جاتا ہے. آپ جاتے ہیں پہاڑوں پہ، 1 دن 2 دن 4 دن گزارتے ہیں، پھر واپس جو ہے اسی دنیا میں لوٹ آتے ہیں. تو یہ تو وہ مقام ہے جہاں پہ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر جو سبزہ ہے وہ سبزہ ہوگا، وہ پھل ہیں وہ ہوں گے، وہ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، پانی بہ رہا ہوگا، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. اور مزے کی بات ہے، ایک دوسرے سے گپیں ماریں گے، کوئی کسی کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی، سارے ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوں گے. اور پھر ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساتھی دیے ہوں گے، جنت کی حوریں ہوں گی. پھر جو خواتین اس دنیا سے جو ہے وہ اپنا مقام لے کے گئی ہیں، جو اپنا مقام لے کے گئی ہیں، وہ ان کا ایک الگ درجہ ہوگا، کیونکہ باقی حوریں تو جنت کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی پروڈکٹ ہوں گی. تو اصل تو وہ ان عورتوں کو، جو عورتیں اس دنیا میں اللہ کے امتحان میں پوری اتری ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اعزاز سے نوازے گا. وہ ان کی پسند کے اوپر بھی جو ہے وہ پھر فیصلے ہوں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم. کل اسی کے ساتھ آپ نے 61 تک لکھنی ہے آیتیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہ تجھ سے تیری ان جنتوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ ان جنتوں کا وارث بنا دے، اللہ ان جنتوں میں جو ہے وہ رہنے کے لیے کر دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش ہمارے اوپر برسا دے. جو مسلمان پریشان ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو مسلمان بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر حال رحم فرما دے، کشمیر کے لوگوں کے اوپر رحم فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.